اوریجنل سورس، اوریجنل جو انسٹرومنٹ ہے وہ سامنے نہیں آئے گا، فورینزک آڈیٹر نہیں ہو سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو سامنے آئی جس میں وہ کچھ بات کر رہے ہیں کہ جی کچھ سزائیں دینی پڑے گی، انسٹیٹیوشن اس طرح کرتے ہیں اور یہ سب اس کو ڈینائی کیا گیا، پھر اس کا فورینزک کہا گیا جی کروایا گیا ہے، پھر ایک ادارے نے یعنی ایک ٹیلی ویژن نے اس کا فورینزک کروایا، اس میں کچھ جھول نظر آئے۔ اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوا ہے اور اس میں اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی کسی مستند ادارے سے اس کا فورینزک پہلے کروا لیتے ہیں۔ اب بابر ڈوگر صاحب یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جسٹس صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ جی اوریجنل آڈیو کدھر ہے، وہ کیسے آئے گی اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے اگلے کیسز پر۔ ابھی تو دیکھنا ہے کہ بھئی نام سامنے آئیں گے کس سے کروایا جائے اور کیا ایک سے کروانا ہے، مختلف سے کروانا ہے، تو پہلے تو اوریجنل آڈیو کون دے گا؟ دیکھیں اصل سوال یہ ہے کہ اوریجنل آڈیو کس کے پاس ہے۔ مثلا ایک رپورٹر ہے، وہ ایک خبر دیتا ہے، وہ ایک جو ہے آڈیو لیک کرتا ہے ایک سابق چیف جسٹس کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے، اور یہ الزام لگاتا ہے کہ جناب انہوں نے وہ کسی کو فون کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف جو ہے ان کو ہر صورت میں سزا دینی ہے اور مریم نواز کو بھی سزا دینی ہے۔ اب یہ خبر تو آ گئی اور جو رپورٹر یہ خبر دے رہے ہیں واضح طور پر ان کا تعلق جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے۔ میں نے آج تک ان کی کوئی ایک ایسی خبر نہیں دیکھی جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ نیوٹرل ہیں، کیٹالسٹک اپروچ ہے یا وہ امپارشل ہیں۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس ہے اور وہ جس ویب سائٹ کے لیے کام کرتے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق وہ ویب سائٹ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو اسپانسر کرتی ہے۔ تو جو اس رپورٹر سے جو بھی خبریں آتی ہیں وہ زیادہ تر اسی طرح کی ہوتی ہیں، تو اس پہ یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جناب یہ خبر ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی۔ وہ رپورٹر یہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں نے اس کا آڈیو فورینزک امریکہ سے کروایا، صحیح، تو لیکن اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے۔ اب اوریجنل جو بھی آڈیو ہوگی وہ اس کے پاس ہوگی جی، وہ تو کورٹ میں نہیں ہے۔ اب کورٹ میں یہ ایشو کورٹ کے سامنے آ گیا ہے، اب کورٹ نے یہ چاہ رہی کہ اس کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے، کہاں سے کروایا جائے، پاکستان سے کروایا جائے یا باہر سے کروایا جائے۔ ٹھیک، اب جو بھی فورینزک آڈٹ کروائے گا وہ اوریجنل آڈیو پہ ہوگا، اس یعنی کہ وہ ٹیپ جس کے ذریعے سے، وہ فون جس کے ذریعے سے اس کو ٹیپ کیا گیا، اس کے بعد کسی کاپی پہ اس کا فورینزک آڈٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ احمد نورانی صاحب کے پاس جو آڈیو ٹیپ تھی وہ اوریجنل تھی اور جس چیز کا وہ فورینزک آڈٹ پیش کر رہے ہیں، امریکہ میں وہ کچھ بھی مینوپولیٹڈ ہو سکتا ہے، ساری دنیا میں اس طرح کے مینوپولیٹڈ فورینزک آڈٹ آ جاتے ہیں۔ تو اسامہ صاحب مجھے یہ بڑا مشکل کام لگ رہا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اوریجنل ٹیپ وہ موبائل میں لیں، اگر موبائل پہ ہوئی ہے وہ موبائل جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جائے، کورٹ جو ہے اس موبائل سے جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کا ایگزیکٹ آڈٹ کروائے۔ چونکہ یہ چیزیں سپریم کورٹ کا بینچ سیٹ کر چکا ہے۔ اب 28 جنوری کو غلام صاحب کہا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جی آڈیو کلپ فراہم کریں۔ اب یہ آڈیو کلپ کون سا، اوریجنل فراہم کریں گے یا جو سارے میڈیا میں چل رہا ہے کہیں بھی چل رہا ہے وہ؟ اور پھر صلاح الدین ایڈوکیٹ صاحب جن کا تعلق سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی ہے، وہ خرچہ بھی کہتے ہیں جی وزارت قانون اٹھائے گی، تو اس طرح تو کوئی بھی لے آئے گا سر، اتنی زیادہ مثلا مریم کی آ چکی ہیں اتنی زیادہ آڈیوز، اب وہ لے جائیں اور کہا جائے کہ جی یہ انہوں نے اداروں پر نواز شریف کی بے تحاشا آ چکی ہیں، تو وہ ہر کوئی درخواست لائے گا اور وزارت قانون پھر آڈیو کا خرچہ ہی برداشت کرتی رہے گی۔ اچھا، اس کا نا جی میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو جانا ہوگا، جب میاں نواز شریف کے کیس کا فیصلہ ہوا جی اس کے بعد ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ فیصلہ ذکر کر چکے ہیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی عدالت میں ہی بات ہوئی تھی کہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے عدالت میں اور بطور شواہد وہ کس طرح سے کنسیڈریبل ہوتی ہیں جی۔ اس سماعت کے بعد جو فیصلہ دیا گیا تھا اس حوالے سے وہ اتنا سخت ہے کہ کوئی بھی شخص آڈیو ویڈیو لیکس کی بنیاد پہ کوئی ریلیف حاصل نہیں کر سکتا کسی عدالت سے۔
وہ اتنا سخت ہے کہ اس میں جو اس کے مندرجات لکھے ہوئے ہیں اس فیصلے میں، اس کے اوپر نہ تو کوئی اس طرح کے جو سیاسی ویڈیو لیکس ہیں، آڈیو لیکس ہیں، وہ بندہ وہاں جائے گا، اور نہ یہ پنڈورا باکس کھلیں گے۔ ہم پہلے دن سے میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا، نو ڈاؤٹ کہ ان کے معزز جج صاحب جو ہیں ان کا نام آ رہا تھا، لیکن یہ ایک ایسا راستہ بن گیا کہ اب یہ فرانزک بھی ہو رہا ہے اور فرانزک کی جانب بڑھ بھی رہے ہیں، فرانزک کی رپورٹ آ جاتی ہے۔ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا، یقین مانے اس سے بھی سخت ویڈیوز شاید آڈیوز ہوں، لیکن کوئی شخص جا ہی نہیں سکتا اس کے فرانزک کے لیے یا اس کی، کیونکہ وہاں اتنے سورس، اتنے، میں نے وہ پچھلی ہماری جو پروگرام تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ اوریجنل سورس بتانا ہوگا، جس بندے نے کیا کیوں کیا وہ بتانا ہوگا، اوریجنل کاپی دینی ہوگی، پھر وہ اس کے اوپر شواہد ہیں، فردر کو 20 چیزیں ہیں اس کی جو اس کے ڈوز اور ڈونٹ۔ لیکن غلام مرزا صاحب اس میں ایک اہم چیز ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے ایک سیمیٹری کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ یہ شروع ہوا کام، اور ایک یہ جھولتے ہوئے یہ اپنے انجام کی جانب گامزن ہے۔ اور اگر یہ آڈیو اس کا ہو جاتا ہے، فرانزک بھی ہو جائے، اور فرانزک یہ نہیں ہوتا کہ اوریجنل آڈیو ہوگی یا کون سی ہوگی، جو آڈیو اس وقت موجود ہے اس کا فرانزک ہوگا، اس میں بتائیں گے کہ یہ اوریجنل ہے اور بات چیت میں پاز نہیں ہے، اس کے بھی جو اس کے ایس او پیز ہیں اس کے مطابق وہ بتا دیں گے۔ میری بات سنیں سر، میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جب تک اوریجنل سورس، اوریجنل جو انسٹرومنٹ ہے وہ سامنے نہیں آئے گا، فورینزک آڈیٹ نہیں ہو سکتا، کاپی کا فورینزک آڈیٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز، اب مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں، آپ نے ایک چیف جسٹس پہ الزام لگا دیا ایک آڈیو کے ذریعے سے، اب جس شخص نے اس کو وائرل کر دیا، کسی کی ساری انٹیگریٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے، کسی کا سارا فیوچر اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلط ہے تو پھر احمد نورانی صاحب کو امریکہ سے یہاں لانا اور کٹہرے پہ لانا بھی تو بڑا ضروری ہے، ادروائز اگر اس پہ چیک ہی نہیں کیا جائے گا، اگر اس کو دیکھا نہیں جائے گا، کل یہ کام شروع ہوتا رہے گا اور بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھلتی رہیں گی، اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ ہے غلام صاحب، جو اوریجنل جب یہ چیز سامنے آئی جہاں سے، جس ویب سائٹ سے، وہاں بھی جو فرینزک ہے، ایک تو اس کی پوری رپورٹ نہیں دی گئی، اور جتنی دی گئی اس میں بھی بات ہے جب رابطہ کیا گیا جس سے انہوں نے کروائی تھی کہ جی یہ ہمارے مطابق تو یہ بالکل ایک ہی گو میں ہے، لیکن کسی اور ڈیوائس پر اگر ایڈٹ کر کے چلا کر اور کسی اور ڈیوائس پر ریکارڈ کی گئی، یعنی وہاں ایڈیٹڈ تھی اور اس کے بعد جب اس پر پلے کی گئی تو بالکل صحیح چل رہی ہے، کہیں اس میں پاز، کہیں ایڈٹ، کچھ نہیں ہے، تو جب دوسری پر آپ نے ریکارڈ کر کے ہمیں دے دی ہے تو ہماری نظر میں ہم نے تو صرف اسی کا آپ کو بتا دینا ہے، کہاں سے ہوئی، کدھر ہوئی ہے تو وہی بندہ بتا سکتا ہے، تو یہ تو پھر وہی وہ بندہ کون ٹریس کرے گا؟ یہ تو ہم زیرو پر واپس چلے جائیں اب وہ بندہ کون ٹریس کرے گا جس سے بات ہو رہی؟ میری بات سنیے، میری بات سنیں، یہ جو پراپوزیشنز ہیں یہ ایسے گھڑی ہوئی ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ جو بھی چیز گئی ہے نا وہ اس کو بتا دیں گے کہ اس کو 4 دفعہ کاپی ہوئی ہے یا 5 دفعہ کاپی ہوئی ہے، یہ وہ فرانزک پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ مجھے میرے این ایل ای کو دیں، میں اپنا این ایل ای کو بتا دوں گا کہ یہاں پہ جرک ہے، یہاں پہ اس کی یہ چیز ہے، یہاں سے اس طرح یہ ہے، یہ اس طرح سیکوینس میں جوڑا گیا ہے، یہ تو میرا این ایل ای بتا دے گا آپ کو۔ سر کاپی کا کیسے بتائے گا؟ اوریجنل پہ تو کاپی کا بھی بتاتا ہے، کاپی کا بھی بتاتا ہے، یہ فرانزک کاپی کا بھی بتاتا ہے کہ یہ کاپی ہے، یہ اوریجنل والی آڈیو نہیں ہے، یہ جوڑی گئی ہے، یا یہ اس ایک وقت میں ساری نہیں ہوئی، اس کے کچھ 150 چیزیں ہوتی ہیں جس کو ایک اور قانونی پہلو ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک چیز سیٹ کر دی ہے، ظاہر ہے وہ ججز ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کر کی، اب اگر اس کو بدلنا ہے تو پہلے کیا سپریم کورٹ جانا پڑے گا یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سائٹ پر کر کے ایک اپنا رولنگ دے سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے پیمانہ کہا تھا کہ اس کے مطابق ہو، لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ ہماری نظر میں اس طرح، باقی اب سپریم کورٹ جائے گا تو وہاں سے دیکھ لیں گے، لیکن اتنا ہی کہ بھائی فورینزک رپورٹ آ جاتی ہے، ابھی 28 کو انہوں نے اس کی ریکارڈنگ منگوا لی ہے، اب کیا 28 کو اس کی ریکارڈنگ لانا ممکن ہے اوریجنل، یا کوئی بھی ریکارڈنگ آ جائے گی تو بات بن جائے گی؟ جو ریکارڈنگ آئے گی اسی کو بھجوا دیا جائے گا فرانزک کے لیے، اگر انہوں نے فرانزک کرانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ فرانزک کے لیے جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک عام شخص کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے ہے،
جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پبلک کے لیے ہے. اچھا. عدالت کے لیے تو نہیں ہے. عدالت کوئی بھی اپنی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اس کا فرانزک کرانے کا. ان سے فرانزک نہیں ہونا تھا, نہ وہ کوئی سبمٹ کر سکتا ہے. اگر آپ وہ فیصلہ گو تھرو ہو جائے اس فیصلے سے تو وہ ٹھیک. بابر صاحب آپ سے بھی سوال اس کے بعد غلام رضا صاحب سے کہ خود جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ترمین اللہ صاحب نے, کہ اب اس طرح کی نوعیت کے کیسز چل رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک تو اپیل میں ہے نواز شریف منیم نواز صاحب کے کیسز, اس کے علاوہ رانا شمیم والا جو کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے, تو اس پر پھر ان کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں رانا شمیم صاحب والا جو کیس ہے وہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے نا. اس میں تو آپ کے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے. وہ تو انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے, میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. اب اس کا نہ کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ دوسری طرف کون تھا. اب وہ ہاں یہ انہوں نے, اور رپورٹر نے یہ ہنٹ دیا کہ دوسری طرف کون تھا, انہوں نے جج کا نام دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو کوئی فورینسک نہیں ہے. وہاں پہ تو اب رانا شمیم صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ایفیڈیوٹ انہوں نے خود لکھوایا ہوا ہے. اب اس ایفیڈیوٹ کی کتنی حیثیت ہے, اس ایفیڈیوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب صرف بات تو یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک سٹنگ جج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کی انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا اس ایفیڈیوٹ میں. ڈٹرمن یہ ہونا ہے اس کیس میں, یہ ڈٹرمن نہیں ہونا کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا, کیونکہ ان کے پاس رانا شمیم صاحب کے پاس اپنے ایفیڈیوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. دوسری طرف یہ آڈیو کلپ ہے. اب آڈیو کلپ جو ہے وہ ایک رپورٹر دیتا ہے. وہ رپورٹر جو ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی ایسوسیشن PMLN کے ساتھ ہے. اب اس کے پاس کہاں سے آیا, اوریجنل کس بندے سے بات ہو رہی تھی. اب ثاقب نثار صاحب کے پاس ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بات چیز نہ موجود ہو, یا ان کے اپنے موبائل فون میں کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم نہ ہو. اب کس نے ریکارڈ کیا, کیسے ریکارڈ کیا, بہت سارے سوالات ہیں. یہ میرے نزدیک اتنا آسان نہیں ہے. 28 جنوری کو اس کیس میں دیکھتے ہیں, یہ بہرحال اہمیت اختیار کر گئے کیس.